السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ رات کے پہر موسم کافی سرد تھا۔ مشرق کی طرف سے چلنے والی ہوائیں تیر کی طرح محسوس ہوتی تھی۔ اس تیز آندھی کے ساتھ ساتھ موسلا دھار بارش بھی شروع ہو گئی۔ ایسے میں اندھیرا بھی اتنا کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دے۔ طوفانی ہواؤں نے میدان جنگ میں لگے خیمے اکھاڑ ڈالے۔ ہوا کے ساتھ اڑنے والی ریت کے ذرات آنکھوں کو اندھا کر رہے تھے۔ کہیں کوئی چراغ روشن نہ رہا۔ یہ ساری تباہی مشرکین کے لشکر میں آئی، وہ لشکر جو ایک ماہ سے مسلمانوں کا گھیراؤ کیے بیٹھے تھے۔ آپس میں شدید اختلافات اور موسم کی شدت سے میدان جنگ سے فرار کے لیے آپس میں لڑنے لگے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لشکر کو اس تباہی سے محفوظ رکھا۔ سرد ہوا کے جھونکے اور بھوک سے کمزوری یہاں بھی تھی، مگر حوصلے بلند تھے۔ کچھ ہی دیر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ طوفانی ہواؤں کی وجہ سے مشرکین کے لشکر میں کافی تباہی ہوئی ہے اور وہ میدان جنگ سے فرار کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیال ہوا کہ مشرکین کی خبر لی جائے کہ کیا کفار نے مدینہ سے کوچ کرنا شروع کر دیا ہے کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارد گرد بیٹھے مجاہدین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کون ہے تم میں سے جو یہ دیکھ کر آئے کہ دشمن کیا کر رہا ہے؟ میں اللہ رب العزت سے دعا کروں گا کہ جنت میں وہ میرا رفیق ہو، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی، مگر بھوک اور سخت سردی نے سب کو نڈھال رکھا تھا۔ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین میں سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جاؤ اور یہ کام تم کرو، لیکن خبردار کفار میں سے کسی پر حملہ نہ کرنا۔ اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اے رب کریم اس کی حفاظت فرمانا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو کفار کی خبر لینے کے لیے روانہ کیا تو فرمایا کہ جاؤ، نہ تو تمہیں سردی لگے گی اور نہ دشمن سے خوف محسوس ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم سن کر تیزی سے دشمن کی لشکر کی طرف روانہ ہوئے اور دشمن کے لشکر میں راستہ بناتے ہوئے داخل ہو گئے۔ وہاں عجیب افراتفری کا عالم تھا۔ قریب ہی ابو سفیان اپنے ساتھیوں کے قریب بیٹھا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے خوف ہو کر دائیں بائیں موجود تمام لوگوں سے ان کا نام پوچھا۔ وہ لوگ آفت میں ایسے بدحواس تھے کہ وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نام تک نہ پوچھ سکے۔ اس وقت تیز آندھی چل رہی تھی۔ ابو سفیان نے لوگوں سے کہا کہ ہمارے اونٹ اور گھوڑے مر رہے ہیں، یہودیوں نے ہم سے غداری کی ہے، اس لیے یہاں سے فرار اختیار کرو، میں بھی یہاں سے جا رہا ہوں۔ جب ابو سفیان فرار ہونے کے لیے اپنی اونٹ پر بیٹھا تو ان کے ساتھیوں نے اس کو کہا کہ تم کیسے سردار ہو، اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر اکیلے ہی بھاگ رہے ہو؟ تب ابو سفیان رک گیا، لیکن اپنے ساتھیوں کو جلد ان کے ساتھ چلنے کا کہنے لگا اور اپنے کچھ ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے یہاں کھڑے رہو، ورنہ وہ لوگ ہمارا پیچھا کر سکتے ہیں۔ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اپنے لشکر میں واپس آ گئے تو آپ نے دیکھا کہ یہ طوفان صرف مشرکین کے لشکر تک ہی محدود تھا۔ تمام مجاہدین اپنی اپنی جگہ اونگ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کرنے لگے۔ بعد نماز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کا حال بیان کیا اور ان کی بدحواسی بیان کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ پر اپنی چادر کا ایک حصہ ڈال دیا تو آپ اس طرح گہری نیند سو گئے کہ جب حضرت بلال نے اذان فجر دی تو اس وقت بھی آپ کی آنکھ نہ کھلی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت شفقت سے آپ کو یہ کہہ کر جگایا کہ اے نیند کے شوقین، اٹھ۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے اور نماز کے لیے جماعت میں شامل ہو گئے۔ جب سب نے نماز فجر ادا کر لی
تو نکلتے دن کی روشنی میں خندق کی اس پار صبح کی مدھم روشنی میں دشمن کے میدان کی طرف دیکھا۔ میدان بالکل خالی ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو گھر جانے کی اجازت دے دی۔ اجازت پاتی ہی صحابہ کرام گھروں کی طرف روانہ ہوئے، لیکن فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیال آیا کہ ممکن ہے کہ دشمن کوئی جاسوس چھوڑ گیا ہو اور کہیں وہ یہ دیکھ کر اپنے ساتھیوں کو واپس نہ بلا لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کو بلا کر فرمایا کہ ان لوگوں کو واپس لے آؤ۔ یہ دونوں لوگوں کو بلاتے بلاتے ان کے گھروں تک پہنچ گئے، لیکن کوئی بھی واپس نہ آیا۔ جب یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور بتایا کہ کس طرح لوگوں کو واپس لانے میں ناکام ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر باقی صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لیا اور خود بھی شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ تمام واقعات غزوہ خندق کے ہیں۔ شوال 5 ہجری میں عرب کے تمام دشمنان اسلام نے مل کر مدینہ کا گھیراؤ کر لیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ مشورہ کیا کہ کفار کا مقابلہ شہر سے باہر نکل کر کیا جائے یا شہر کے اندر سے دفاع کیا جائے۔ آخر یہ طے ہوا کہ شہر کے اندر رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ اس دفاع کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خندق کھودنے کی تدبیر سے آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 دن کے اندر اندر خندق کھودنے کا حکم دیا۔ تمام لوگوں کے ساتھ آپ نے خود بھی خندق کھودنے میں حصہ لیا۔ سلمان فارسی چونکہ ایران کے رہنے والے تھے اور دفاع کے لیے خندق کا یہ طریقہ ایران میں ہی رائج تھا۔ عرب کے لوگ خندق سے ناآشنا تھے، اس لیے جب کفار کا لشکر آیا تو خندق عبور کرنے سے قاصر رہے۔ جب لوگوں نے اس خندق کو پار کرنے کی کوشش کی تو وہ اسی خندق میں گر پڑے اور مسلمانوں نے ان کا کام تمام کر دیا۔ مجبوراً وہ 1 ماہ کی طویل دورانی کے محاصرے کے بعد وہاں سے راہ فرار اختیار کی۔ حضرین کرام، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے علاوہ غزوہ احد، غزوہ خیبر، بیعت رضوان اور فتح مکہ جیسے مارکوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ شانہ بشانہ رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حذیفہ پر رشک آتا تھا۔ قائد دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مکہ میں رہنا دشوار ہو گیا تھا اور آپ عراق چلے گئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سادگی پسند تھے۔ آپ نہایت سادگی سے لوگوں سے پیش آتے۔ لوگ آپ کی سادگی کی وجہ سے آپ کو پہچان نہیں پاتے تھے۔ گورنر بننے کے بعد بھی لوگوں نے آپ سے فرمایا کہ آپ ہمیں اپنی ضروریات بتائیں، ہم پوری کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ مجھے بس پیٹ بھر کے کھانا اور اپنے گدھے کے لیے چارہ درکار ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں مانگوں گا۔ آپ کو اپنی سلطنت میں بہت کم وقت ملتا تھا، مگر جب بھی وقت ملتا آپ لوگوں کو حدیث کی تعلیم بھی دیتے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے اور اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔